چیز کو استعمال کرنے کا دے دیا۔ جب عقد قرض والا جو عقد ہے یا معاملہ یا معاہدہ ہے یہ تبرع ہے اور اس میں نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، تو اسی حقیقت کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس سے کوئی نفع وصول کیا جائے وہ سود ہے۔ اور پھر سود کی حرمت پر سینکڑوں دلائل، 4 تو قرآن حکیم کی واضح آیات ہیں کہ اے ایمان والو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، ڈبل ٹربل بھی سود نہ کھاؤ، اور دوسری آیات میں مطلقاً ربا کہا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بیع اللہ نے حلال قرار دی ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ حالانکہ مکے کے مشرکوں نے ایک سوال کیا تھا کہ انما البیع مثل الربا، ان کا عقلی سوال تھا جسے قرآن نے نقل کیا ہے کہ بھی بیع اور سود میں کیا فرق ہے؟ بیع میں بھی ہم ایک چیز دے کر پرافٹ کماتے ہیں، اور یہاں بھی ہم زر دے کر یا چیز دے کر اس پر پرافٹ لیتے ہیں، تو دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اگر سود حرام ہے تو پھر بیع بھی حرام ہونی چاہیے۔ یہ ان کا عقلی سوال تھا، اللہ نے پورا سوال ان کا نقل کیا ہے، قالوا انما البیع مثل الربا، اور اس کا جواب دیا اللہ پاک نے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بیع کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ربا پیدا ہوتا ہے قرض پر، اور بیع میں باہمی رضامندی اور اشیاء کا تبادلہ آپس میں رضامندی سے ہوتا ہے۔ قرض کے اندر ایک مجبور آدمی جب قرض لیتا ہے تو وہ زائد پیسے اپنے ذمے اس لیے مان لیتا ہے کہ وہ مجبور ہے، تو اس کی حقیقی رضامندی نہیں ہوتی۔ جب حقیقی رضامندی نہیں ہوتی تو اس میں اور بیع میں بڑا بنیادی فرق ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں کے اس پورے 1400 سالہ تاریخ میں اور آج سے 300 سال پہلے تک، سرمایہ داری نظام کے دنیا میں آنے سے پہلے تک، دنیا میں عالمی سطح پر قرضوں کا کاروبار نہیں ہوتا تھا، قرض تبرعی ہوتا تھا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس قرض یا تبادلے کے اندر جو چیز ہوتی تھی وہ واسطہ زر بنتا تھا یا زر کا استعمال ہوتا تھا، اور سونا ناقابل تغیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صدیاں گزر جائیں، سال گزر جائیں، اسی لیے تو اسے زر مقرر کیا گیا۔ ورنہ تو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے شروع میں جو تجربات کیے تھے، کچھ سیپیوں کو زر میں کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، ہاں جی، چمڑے کے ٹکڑوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے، کاغذوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے مختلف ادوار میں، لیکن ہر چیز یا جل جاتی تھی یا گل جاتی تھی یا زنگ لگ جاتا تھا۔ لوہے کا بھی سکے بھی استعمال کیے گئے ہیں، زنگ لگ جاتا تھا، لیکن سونا چاندی ایک ایسا زر اسی لیے بنا کہ یہ صدیاں گزرنے کے باوجود نہ اسے زنگ لگتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ کوئی اور باقی مسائل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ممکن حد تک عرضی دھاتوں میں سونا اور چاندی ایسا ہے جو بہت کم یعنی گھستا ہے، تو اس لیے اسے زر کے طور پر انسانیت نے منتخب کیا تھا۔ تو اب زر کی اساس پر یا تو بیع ہوگی یا زیادہ سے زیادہ اجارہ ہو سکتا ہے، قرض کی صورت نہیں ہو سکتی۔ اس کو قرآن حکیم نے ممنوع قرار دے دیا، اور جو قرض پر چیز وصول کی جاتی تھی، مکے کے مشرک بھی یہ کرتے تھے، اس کے بعد قیصر و کسریٰ کے ہاں بھی یہ نظام موجود تھا کہ سود خوری کا، کہ اس قرض کو دے کر اس کی اساس پر منافع اور منفعت کرنا، یعنی گویا کہ قرض کو کاروبار کی اساس بنا لیا گیا۔ یہی وہ سوال اور ذہن میں بات تھی مکے کے مشرکوں۔